آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ مودی کی والدہ کے لیے ساڑیاں بیچتے تھے، ایک طرف وہ کشمیر کے لیے لاشیں بچا رہا تھا، خون کی ندیاں وہاں پہ بہہ رہی تھیں، تو وہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ ان 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی کارکردگی کیا رہی، اس پر گفتگو کریں گے۔ کون کون سے اقدامات پورے ہوئے، کون کون سے ابھی باقی ہیں، کون کون سے پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں، کون کون سے کرنے شروع باقی ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے زحمت دی ہے، ترجمان ہے پنجاب حکومت کے انجینئر افتخار احمد صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابھی تک پی ٹی آئی کہاں تک پہنچی ہے اور کون کون سے نئے جو عوام کے لیے وہ منصوبے لا رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام چیسی صاحب، بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ رہے دل کے پاس پاس لیکن رہے دل سے دور۔ بڑی قربت رہی ہماری آپ کے اس چینل کے ساتھ ایک ہی ایریا میں، لیکن آج ایک مدت کے بعد ہم بیٹھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ میں ترجمان حکومت پنجاب بھی ہوں اور پارٹی کی ذمہ داریاں میرے پاس نارتھ پنجاب پی ٹی آئی کی ایز اے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں۔ صحیح۔ میں 7 دفعہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات رہ چکا ہوں اور سپوکس پرسن ہوں پاکستان تحریک انصاف کا بڑے چینلز کے لیے، انڈین کے لیے، وائس آف امریکہ اور بی بی سی کے لیے۔ صحیح۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اور کہ میں آپ کی ان گلیوں میں رہنے والا آپ کا ساتھی اور آپ کا دوست پاکستان کے لیے لڑتا مرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ شکریہ سچ اے اسمارٹ مین، Thank you. ویری گڈ ڈریس، گڈ میچنگ، ماشاء اللہ، یو آر موسٹ ویلکم۔ دیکھیے، آپ نے 2 سال کی بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2 سال کی پرفارمنس ہماری 23 سال کی جد و جہد کے بعد جو نمو ہوا، جو جڑیں نکلیں، جو کونپلیں نکلی، وہ آپ اس میں محسوس کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جس وقت ہم نے اس حکومت کو لیا، عمران خان کو یہ 2018 میں جب لوگوں نے مینڈیٹ دیا، تو اس وقت پاکستان کی صورتحال جو ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں الزام نہیں لگاتا رہوں، لیکن انڈیکس اور فگرز جو آپ کے کے پی آئیز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا۔ پاکستان کی معیشت بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہو چکی تھی۔ یہاں پاکستان غریب ہوا، لیکن پاکستان کے جو حکمران تھے، جو لوٹنے والے تھے، وہ امیر ہوتے رہے۔ یہاں پہ وہ ادارے جو تباہ ہوئے آپ کے سامنے ہیں، انہی اداروں میں سے ایئر لائنز نکلتی رہیں۔ پی آئی اے کو آپ مثال لے لیجئے کہ اس ادارے کی، بالکل، جو انہی مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں اس کے چیئرمین رہے، اور پی آئی اے کا حشر یہ ہوا کہ پی آئی اے تو تباہ ہو گئی، اس کا کباڑہ نکلا ہے، لیکن اس میں سے پاکستان کی نجی ایئر لائن، ایک بیسٹ ایئر لائن جو کہلائی گئی، وہ ایئر بلو ڈیولپ ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا۔ ہمارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات یہ سوچ لیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ انصاف یوتھ ونگ کا 3 دفعہ پریزیڈنٹ رہا ہے، وہ اب اس کی ایج اوور ہوئی ہے، تو وہ مدر باڈی میں نہیں آ سکا، اس لیے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ انجینئر افتخار چودھری بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کا بیٹا نہیں آ سکتا۔ ہماری پارٹی کے یہ معیار ہیں، اور یوتھ کی مدت ہم نے 32 سال رکھی ہوئی ہے، ویراز اورنگزیب نلوٹھا کے پی کے میں 50 سال کا ہے، وہ یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے۔ تو یہ ہماری پارٹی میں آپ فرق سمجھ سکتے ہیں۔ 2 سال کی پرفارمنس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کو انا خودداری دی، جو سب سے پہلی جو ایک کمی تھی۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے انڈیا کے سامنے اور ان کو گھروں کی پارٹیوں میں، محفلوں میں بلاتے تھے، ان کے لیے مودی کی والدہ کے لیے ساڑیاں بیچتے تھے، ایک طرف وہ کشمیر کے لیے لاشیں بچا رہا تھا، خون کی ندیاں وہاں پہ بہہ رہی تھیں، تو وہ جناب علی وہاں پہ تحفے بیچتے تھے، اور جندال آپ کے مری میں بغیر ویزے آ کے چلا گیا تھا۔ ان کی شوگر ملوں میں انڈینز کام کرتے تھے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی اس وقت اخلاقی اور معاشی صورتحال کیا تھی۔ یہ کہتے ہیں ہم نے موٹر ویز بنائے، ہم نے ایئرپورٹ بنائے، ہم نے یہ کیے۔ آپ نے ایئرپورٹ کا حال تو ابھی پچھلے ہفتے کی ایک بارش میں دیکھ لیا کہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے جو سمدی تھے چودھری منیر صاحب جو رحیم یار خان سے، انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا، اور آپ کے سامنے ہیں۔ جوتے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتے ہیں کہ جب انسان نیچے کوئی نون لگیا کھڑا ہوتا تو اوپر اس کے جو سلیب گر رہے تھے وہ اللہ کی طرف سے جوتے ان کے سروں کے اوپر گر رہے تھے. یہ حال ہے ان کے ایک پروجیکٹ کا جو آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. پھر انہوں نے یہ کہتے ہیں جی ہم نے محمد بادشاہ ڈیم کا ہم نے پروجیکٹ کیا. وہ کرتے کیا تھے اس کا؟ بڑے چلاک اور ٹرکی لوگ تھے. وہ محمد بادشاہ ڈیم کو بجٹ میں پیسے رکھ لیتے تھے اور بجٹ جب ہوتا تھا تو اس بجٹ کو لاہور کی میٹرو، یلو ٹرین اور پتہ نہیں کون کون سی ٹرینوں کے لیے وہ لگا لیتے تھے اور اس کو فریز کر دیتے. ابھی گوگل چلے دیکھ لیں آپ، گوگل میں آپ کو 2030 تک ان کا جو پروجیکٹ جو ہے وہ سیز نظر آتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم نے ہم اس کو افتتاح کر دیا. یہ بجلی جو ہمیں مہنگی ملتی ہے اور کراہتے ہیں ہم لوگ اور سارے چیخے مارتے ہیں بشمول میرے. اس بجلی کے آئی پی پیز کے ساتھ جو انہوں نے کانٹریکٹ کیے ہیں وہ دیکھیں 20 سے 21 روپے پر یونٹ ہے. اور یہ کانٹریکٹ وہ ہے کہ آپ استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو فکس جو ہے آئی پی پیز ان کو دینا ہے. تو یہ کمیشنیں انہوں نے لی ہوئی. نون لیگ کھانے میں اتنی مشہور تھی، وہ کھاتا ہے لگاتا ہے. اور دوسری طرف جناب علی پی 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 کا بھی کوئی حال نہیں تھا. ایسے لوگ ہمارے علاقے کے جو پٹوار بڑے نفیس لوگوں کا خطہ ہے، یہاں پہ لوگوں کو راجہ کو رینٹل کہا گیا، راجہ رینٹل کے نام دیے گئے. کیوں دیتے ہیں لوگ یہ نام؟ کیوں یہ اس کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کہی تھی. یہ جس جگہ آپ ایئرپورٹ سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے کہ لوگوں کے ہزار بند کاٹ دیے انہوں نے یہاں پہ سوسائٹی کی مینجمنٹ میں. لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، لوگ اب بھی زندہ ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا سلوک ہوا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تو ان کو اس وقت بھی چیلنج کیا اور ڈٹ کے میں نے مقابلہ کیا 2006 میں. ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں. ان 2 سالوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ عوام کو بڑے مشکل حالات میں بہت زیادہ 12,000 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت دروازے تک دیا گیا. میں حلفاً کہہ کے کہتا ہوں سر، اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں مجھے 2 منٹ دے دیں، کہ جو دنیا کی معیشتیں ڈوبی ہوئی تھیں، سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ اپنے لوگوں کی سیلری سٹاف کی 40-60% تک کاٹ چکا ہے. اور 60% کاٹنے کے بعد مالک مکان مہینے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو کے وہ پیسے لیتا ہے. بہت ساری فیملیز اب اپنی فیملیز کو یہاں پاکستان سے بیچ کے فیڈ کر رہی ہیں کیونکہ وہ بجلی کا بل بھی پورا لے رہا ہے اور مکان کا کرایہ بھی پورا لے رہا ہے اور تنخواہ آپ کو 40% پہ دے رہا ہے. تو یہ حالات ہیں. لیکن یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑھا نہیں سکے تو ہم نے ان کو سیلریز پوری دی. اور یہاں کے جو اہل خیر تھے، جو کاروباری تھے، بزنس والے تھے، انہوں نے بھی لوگوں کے دکھ بانٹے. اور احساس پروگرام نے سندھ میں جن لوگوں نے کبھی 1,000 روپے کا نوٹ نہیں دیکھا تھا وہ 12,000 روپے ان کو ملے. اور یہ ظالم وہاں بھی بیٹھے اور یہ چھیچڑوں کی رکھوالی، یہ بلیاں وہاں بھی 500-500 روپے اور 1,000 روپے کاٹتی رہیں. آزادی رائے کی بات آپ کر لیں، ہمارے وزیر اعظم کو سامنے بٹھا کے آپ کے جرنلسٹ کہتے ہیں جی کہ ہم گریبان پکڑیں گے، ہم یہ کریں گے. ادھر سندھ میں عزیز میمن کو، آپ کی برادری کا، جرنلسٹ برادری کا، اس کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا. کیا ہم نے اس طرح کا کیا؟ یہ بات یاد رکھیے. 2 سال میں پروگرس اتنی ہوئی کہ ساؤتھ پنجاب جو ڈوبا ہوا تھا، غربت میں تھا، 76,000 روپے پر کیپیٹا آپ لاہور کے بندے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور اس وقت ساؤتھ پنجاب میں 2,200 روپے خرچ ہوتے تھے. کیا آپ عثمان بزدار کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ عثمان بزدار بڑھ کے نہیں لگاتا، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنے گھوڑے کے سموں سے شرارے نہیں نکالتا؟ اس نے جناب دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہائی لیکن اس نے خون کی ندیاں بھی تو نہیں بہائی نا. آپ دیکھ لیں مارڈر ٹاؤن آپ کے سامنے ہوا، حاملہ بچی کے منہ میں گولی ماری پولیس نے اور ان لوگوں نے مروائی ہے، رانا ثناء اللہ سارے. اور پھر یہ فیصلے بھی خود کرنے والے، عدالتیں بھی ان کی، نظام بھی ان کا، اور جبر بھی ان کا اور ظلم بھی ان کا. ان کے اوپر خدا کا قہر نازل ہوا ہے کہ آج ذلیل و خوار ہو کے جب لندن کی سڑکوں پہ پھرتے ہیں تو پیچھے سے لوگ اوئے اوئے کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کو بے شرمی کے تانے دیتے ہیں. انسان کو چشتی صاحب یاد رکھیے، صرف کھانے پینے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، کوئی ہلکی پھلکی ٹرانسپورٹ، کوئی گھر کی چھت. اس کے علاوہ انسان کو عزت کے لیے اپنی لڑائی لڑنی چاہیے. اور وہ عزت میرے خان کے پاس ہے اور وہ عزت خان کے اس جیسے ورکر کے پاس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جہاں سے بھی گزرے گا تو لوگ کہیں گے، فیس تو فیس ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، لوگ پیچھے سے دیکھ کے بھی کہیں گے کہ یہ انجینئر افتخار یہ خان کا دیوار ہے. آپ نے دیکھ لیا یہ ٹکٹ وکٹ پہ جو بھی معاملے ہوئے آپ کے سامنے، لیکن ہم کبھی نہیں گھبرائے. اسی جگہ شیخ رشید کو بٹھا کے، عدنان کو بٹھا کے میں نے ان کی سپورٹ کی تھی. یہی جگہ جہاں ہم آپ انٹرویو کر رہے ہیں. پلیز اوور ٹو یو. اچھا خان صاحب، بحرانوں پر قابو پانے میں کیوں ناکام ہے؟ پانی کا بحران، اس علاقے میں پانی نہیں ہے، بجلی ٹھیک ہے اس کا، پھر اس کے بعد آٹا، چینی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی.
اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیے میری بات سنیے کہ جس خزانے کے رکھوالی چور بیٹھے ہوں اور وہ اتھورائز چور ہوں, بیوروکریسی کے اندر وہ لوگ موجود ہوں, پولیس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں جن کو میاں نواز شریف رانا مقبول کو سگریٹ کی ڈبیوں کے اوپر لکھ کے دیتا تھا اس کو ایسے بھرتی کر لو, اس کو انسپیکٹر بھرتی کر لو, وہ لوگ کہاں پہنچے ہوں گے ان 20-30 سالوں میں؟ انہوں نے ترقی کر کے کہاں تک پہنچے ہوں گے؟ یہ ہمارے لیے ہرڈلز رہے. ہم نے آٹا 860 روپے کیا, لیکن اس کے بعد وہ جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انداز سے وہ حربے استعمال کرتے ہیں کہ عوام تک کی رسائی نہ ہو. سبسڈی ہم نے آٹے کے اوپر دی, سبسڈی ہم نے اور پروڈکٹس کے اوپر دی. پھر میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میڈیا بھی اس چیز کو یہ دیکھے کہ وہ یوٹیلیٹی کارپوریشن جو آپ کو نقصان میں تھی, گھاٹے میں تھی, اس نے 2019 اور 2020 کا جو ٹیکس ہے وہ 7 ارب روپے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرایا. تو یہ چیزیں جو پازیٹیو ہیں یہ ہم دیکھتے نہیں. ہمیں وہی کہ بھئی وہ کتا کان لے گیا اور ہم کتے کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہم نے چیک نہیں کیا کہ یہ دونوں ابھی تک ادھر موجود ہیں. اللہ کے فضلوں کے گریجولی یہ کمیٹیاں بن چکی ہیں, مارکیٹ کمیٹیاں بن چکی ہیں, اور انشاءاللہ پرائز کنٹرول کمیٹی اپنا کام کریں گی. باقی یہ اے سی اور ڈی سی اور کمشنر کا کام ہے. میں ان سے بھی آپ کے چینل کے تھرو کہوں گا کہ اب وہ دور چلا گیا کہ جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے اور آپ ایک کو راضی کر کے اور دنیا کے اوپر ظلم کرتے تھے. آپ کو عمران خان کے ایک بیوروکریسی ہیں, آپ ہینڈ ہیں, اس کا ہاتھ ہے, آپ کو سیدھا ہو جانا چاہیے. میں تو پولیس کو بھی یہ کہوں گا, سی پی او صاحب نے احسن یونس سے بہت اچھا کام کیا اس ایریا میں, لیکن مزید ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل لیول تک یہ اندھیرا اجالا جو بنا ہوا ہے, وہ آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا کبھی کا اور جعفر حسین کا, یہ اندھیرا اجالا کی جو فضا ہے انشاءاللہ یہ بھی دور ہوگی. آپ دیکھیں گے بہتری جو ہے لوگوں کی طرف آئے گی. بہت شکریہ جناب. جی ناظرین, ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا سر, آپ کی گورنمنٹ نے 2 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے, یہ وعدہ وفا ہونے والا ہے؟ اس کا تو میں جواب آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ماحول پیدا کرتی ہے نوکریوں کا. جب یہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے پروجیکٹس چلیں گے اور جب ایک ایک گھر میں 12 اور 15 لوگ کام کریں گے اور اس کے پیچھے 40 مختلف انڈسٹریز چل رہی ہوں گی, تو یہ پورا ہوگا نا. 1 کروڑ میں کسی کو آپ یہ تو نہیں کر سکتے اے سی لگا دیں گے یا ڈی سی لگا دیں گے یا کسی کو آپ ایل ڈی سی کلرک لگا دیں گے. حکومتیں جو ہیں وہ نوکریاں جاب سرکاری نہیں دیتی, وہ ماحول مواقع پیدا کرتی ہیں. اب ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے جو آپ کو جو لونز دیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہمارا یہ پروگرام بھی ہے کہ سود سے فری سارے معاملات ہوں. صحیح. لیکن یہ بڑے لو مارک اپ کے اوپر جو لوگوں کو پیسے ملیں گے, تو یہ بالکل جس طرح بیرونی دنیا میں جو وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مورٹگیج کہتے ہیں, جی جی, اس طرح کا جو آپ کرایہ دیتے ہیں وہ آپ انسٹالمنٹ دیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. صحیح. نواز شریف کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب وہ لگاتا ہے تو وہ کھاتا بھی ہے. ہمارا لیڈر نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. یہ ملک کھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا, یہ تو بات آپ سمجھتے ہیں. بالکل, اس ملک میں لگانا پڑے گا. یہ آپ دیکھیں نا, آپ نے موٹر وے بناتے ہیں, جی, آپ نے یہ بنایا, یہ جو پل بنایا آپ نے, یہ جنگلہ بسوں والا, آپ یقین کریں کہ یہی 40% کاسٹ لیس پہ ہو سکتا ہے. حافظ حسین احمد نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب 0 پوائنٹ سے کوئی ایف ایکس میں داخل ہوتا ہے اور جب یہاں سے نکلتا ہے تو کسی مرسڈیز میں نکلتا ہے تو اس کو روک کے پوچھیں کیسے, کہاں سے آئے. پوچھنا یہ ہے کہ 1974 میں ریلوے روڈ جو برانڈڈ روڈ کے اوپر جو ایک چھوٹی سی دکان تھی, اس کے مالک جو ہے وہ ایون فیلڈز کے فلیٹس کے کیسے مالک ہو؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے فلیٹس ہیں ہی نہیں, اسی میں رہ رہے ہیں, اسی میں رہ رہے ہیں. جو دشنام ترازی ان کے اوپر ہو رہی ہے, جو لوگ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں, اسی میں گھستے ہیں. صحیح.
کہ مریم نے کہا تھا نا کہ بیرون ملک ہے، میری تو پاکستان میں کوئی ایسی چیز آن دی ریکارڈ یہ بات ہے. آن دی ریکارڈ یہ بات ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ چلیں اس رمضان میں جو زکوٰۃ ہے پھر اسی کو دے دی جائے. اچھا پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یار اگر میری پراپرٹی نکل آئی ہے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس کا؟ اچھا یہ تکلیف ہے نا. دیکھیں آپ نے کوئی کام کیا ہو، صحیح، آپ نے حلال طریقے سے کمائی ہو، ٹھیک ہے، اس دولت کو اللہ رب العزت نے خیر کا نام دیا ہے. وَإِنَّهُ لُحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کہا ہے لیکن حلال طریقے سے آپ نے کمائی ہو نا سر. آپ نے یہ تو نہیں کہ آپ نے جو اس کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا آپ نے اپنے گھر کو، اب اس کے اوپر جو وال بن رہی ہے، جو سڑکیں بن رہی ہے، جو پوری کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ پرائم منسٹر اکاؤنٹ میں ہو. افتخار صاحب آپ ایسی عوام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ جن کو پتہ ہو کہ ہمارے لیڈر جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کتنے جھوٹ آپ کے سامنے ہیں جو آن دی ریکارڈ ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے تو پھر قرآن پاک کی واضح آیت ہے. آپ کہیں گے کہ میں بار بار مولویوں کی طرح قرآن کی طرف رجوع کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ جب ہم ریاست مدینہ کی بات کریں گے تو پھر ہم قرآن کی طرف ہی جانا ہے نا. ہم نے کوئی سیتا گیتا سے ریفرنس نہیں لینا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور یہ واپس نہیں آئیں گے. یہ نون لیگیوں کے بارے میں سمجھتا ہوں یہ پوری واضح ہدایت ہے. اور ان گمراہ لوگوں کے بارے میں جو دین رشد اور اسلام کو ایک حقانیت جانتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کرتے. ان کے موٹر ویز بنے ہوئے پہ بڑے نعرے لگاتے ہیں اور جناب علی یہ نہیں دیکھتے کہ یہی موٹر ویز گروی رکھے ہوئے ہیں ہمارے، یہی ایئرپورٹ ہمارے گروی رکھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ سرور کیا نام ہے صفدر اوان نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہمارے موٹر وے پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ تو میں نے اس کو ٹویٹ کا جواب دیا تھا، یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے جو قاسم سوری کا وہ بڑا تھا، شیر شاہ سوری، اس نے جی ٹی روڈ بنایا تھا، تو اس پہ چلتے ہوئے اگر آپ کو، آپ کے باپ دادا کو اور آپ کی پوری فیملی کو شرم نہیں آتی تو ہمیں بھی نہیں آتی. یہ ملک کی چیز ہے اور ساری قوم کی چیز ہے. اور احمد رضا قصوری نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں. انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف کو بتایا گیا کہ پشاور سے کلکتہ تک جی ٹی روڈ جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے بنائی ہے، تو اس نے کہا ایک دم انہوں نے کہا کہ ایسا مطلب ہے انہیں بڑی کمیشن کھادی ہوئی. یعنی یہ ان کا تھا کہ بھائی جو کام کرو کھا جاؤ پی جاؤ. خدا کی قسم اتنی سٹوری ہیں، کہانیاں ہیں. ہم لوگ اتنے کم مائیگی ہے، کمزور ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ قافلہ کس طرح لٹا اور کیسے لٹا، اور راہزن جو راہبروں کی شکل میں تھے وہ کیسے تھے. میں نے نواز شریف کو بڑے کلوز سے دیکھا جدہ میں، جسٹ ویری کلوز ٹو. میں اس کے لیے تو نہیں، مطلب ایک جمہوریت کے لیے گیا، پھر میں ان کا میڈیا سیل کا انچارج رہا صدیق الفاروق کے ساتھ. پھر میں نے دیکھا یار یہ تو کھاؤ پیو لوگ ہیں سارے. ایک طرف وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری آتے تھے وہ تھیلے لے کے چیک بکوں کے، اور وہ سائن کرتے تھے، ان کا اپنا گھر تھا. اور ظفر علی شاہ کو وہ کارنر کیے جا رہے تھے. تو میں نے اندازہ لگا لیا. میں نے پارٹی چھوڑی تو ظفر علی شاہ مجھے کہتے ہیں یہ کسی کے باپ کی پارٹی ہے. میں کہا شاہ صاحب عمر بھر چھوٹا ہوں آپ سے، ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اس پارٹی کو چھوڑیں گے. اور اس نے چھوڑی پارٹی، صحیح، اور پارٹی چھوڑ کے آ گیا. دیکھیں ان کو ہرا دیا ان کے اپنے علاقے ان کو یہ میسج دیا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ہم پیسے والوں کے خلاف تم بات کر سکو. انجم وکیل نے یہ کیا تھا اور ان لوگوں نے ٹکٹ دے کے. اب فرق یہ دیکھیے کہ ان کو ٹکٹ دے کے ہروایا، اور یہاں میرے رائیول راشد شفیق کو ٹکٹ ملا اور میں نے جتوایا. زبردست. پوچھ لیجیے، میں کہتا ہوں جائیے آپ اپنے انٹرویو کر لیے، اس کو بولیے کہ انجینئر افتخار چودھری کا کیا رویہ رہا آپ کے ٹکٹ. عدنان سے پوچھ لیجیے. صحیح. سر میں الیکشن کے رزلٹ عدنان کے میں خود لے کے گیا تھا جھنڈا چیچی، اور جا کے اس کو کہا تھا بیٹے یہ آپ کی کامیابی کا یہ عرصی تھا. راشد شفیق نے تو یہاں پہ آ کے ٹک ٹاکرز کو مٹھائیاں بانٹ کے چلا گیا. اس کو تو اتنا نہیں آیا خیال کہ بھائی کہ اللہ کے بعد اس ایریے میں کس نے اس کی مدد کی. یہاں پہ تو وہ بہت آتے ہیں یہ اپنا اس کے پاس اپنا کیا نام ہے یار، کسی کا نام کیا لینا ہے جی، کسی کے پاس آتے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ. انسان کو ملنا جلنا چاہیے، آنا جانا چاہیے، لیکن کم از کم ان دروازوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ نئے چراغ جلانا اگر ضروری ہے، بجھے دیوں کا مگر احترام بھی کرنا. کہ آپ کسی بڑے کے ساتھ جڑے ہوں. مجھے تو کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت ہے. ریکارڈ دیکھ لیں، میں نے کیا لال حویلی کبھی نہیں کیا. صحیح.
صرف خان صاحب ایک دفعہ گئے تھے تو ان کی حمایت کے لیے میں جدہ سے آ کے ان کے ساتھ گیا تھا، اور میں نے خود دیکھا تھا شیخ رشید صاحب ادھر تولیہ رکھا ہوا تھا، ادھر جناب علی ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا تھا، خان صاحب کو جب ٹائلٹ لے جا رہے تھے ان کی خدمت کر رہے تھے. مطلب مہمان کی خدمت کرنا بڑی اچھی بات ہے، شیخ صاحب نے بہت اچھا کیا. لیکن آج یہ کہنا کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، میں ان کو یہ کر رہا ہوں، میں فلاں، یہ نہیں. شیخ صاحب ایک کشتی ہے اور اس کشتی کا قائد اور پتوارا جو عمران خان ہے، اس کے ساتھ رہیے. یہ بھاگنے والی باتیں نہ کریں کہ کل مشکل آئے تو آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے تو ان کو سمجھایا تھا، اور پھر آپ اسی حکومت میں بیٹھے ہوں جو آنے والی ہو، جو انشاءاللہ 2028 تک تو مجھے نظر نہیں آتی کوئی حکومت نہیں آئے گی. اللہ خان صاحب کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آپ کا صحافتی کیریئر بلند ہو. کہ آپ اس فقیر کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے مجھے عزت بخشی. یہ جو باتیں میں نے کی یہ دل کی باتیں ہیں، اور دل کی باتیں میں کم جگہ پہ کرتا ہوں، اپنوں میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، آپ نے افتخار انجینئر صاحب کی دبنگ باتیں سنی، بہت سے انہوں نے انکشافات بھی کیے جو بہت ہی معنی خیز ہیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.